یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ ذکر آسان کام بھی ہے اور عظیم اجر پانے والا بھی ہے، لیکن ذکر جو ہے مؤثر تب ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو اس میں مزدور بھی ہوتے ہیں، مستری بھی ہوتے ہیں اور آرکیٹیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشقت کس کی ہوتی ہے؟ مزدور کی، لیکن سیلری اس کو سب سے کم ملتی، اور جو آرکیٹیکٹ ہے وہ اپنے کمفرٹیبل آفس میں بیٹھا ہوا صرف ڈرائنگز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ سب سے زیادہ لڑا رہا ہوتا ہے، تو اس کی سیلری سب سے زیادہ۔ تو جو شخص دل دماغ کی حاضری کے ساتھ کوئی بھی محنت کرتا ہے، نماز پڑھے یا ذکر کرے یا قرآن پڑھے، اس کا اجر کہیں زیادہ بنسبت اس کے کہ جو بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، رٹ رہا ہے لیکن ایک طرح سے مزدوری کر رہا ہے مگر اس میں وہ دل و دماغ حاضر نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کام دل و دماغ کی حاضری سے جب کیا جاتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ اور حسن بصری کہتے ہیں 3 چیزوں میں لذت تلاش کریں، نماز میں، ذکر میں اور قرآن کی قرات میں۔ اگر آپ کو ان میں لذت حاصل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ جان لیں یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی چیز لذت نہیں دے گی۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کس پر؟ ایمان والوں پر، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہاں پر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی اور دعا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس تعریف کرنا، اور فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دعائے رحمت کرنا، دعائے استغفار کرنا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کی دعا سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ فرشتے ایمان والوں کو سلام کریں گے، آپس میں بھی مسلمانوں کی دعا، اہل جنت کی دعا سلام ہوگی۔ لہذا دنیا میں کثرت سے سلام کی عادت ڈالیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بعض لوگ شاہد کا مطلب حاضر ناظر کرتے ہیں، لیکن مراد اس سے حاضر ناظر نہیں، کیونکہ شاہد کا اصل معنی یہاں ہے گواہ، یعنی آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو ایمان لائے اور ان کی بھی جو نہیں مانے کہ انہوں نے مانا نہیں۔ اور قیامت والے دن اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ اور تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، شاہد والی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بشارت کو نظارت پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بشارت یعنی خوشخبریاں دینے کا پہلو زیادہ غالب تھا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی کرنے والا چراغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے ہیں، آپ کے ذریعے روشن دین ہمیں ملا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی تکلیفیں دور کر دے گا، ان کو رزق کریم عطا کرے گا، ان کو خوش کن نعمتیں عطا کرے گا، اور سب سے بڑا فضل تو جنت ہے۔ فضل کبیر سے مراد جنت، اور جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اذیت رسانی کو نظر انداز کر دیجئے، اور اللہ پر توکل کیجئے، اور کافی ہے اللہ کارساز، حفاظت کرنے والا، کفایت کرنے والا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم انہیں کچھ دے دلا دو اور بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ یعنی اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف دینا ہوگا، ورنہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ انہیں دے کے عزت و احترام سے رخصت کرنا ہوگا، یعنی یہ متعلقہ کا حق ہے۔
یعنی طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کا رشتہ ہی ختم ہو گیا اور اب ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں والا سلوک شروع کر دیا جائے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک عورت کسی مرد کی بیوی نہیں رہتی، لیکن بہرحال ضرورتاً کبھی اولاد کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں کوئی کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان ایک دوسرے کے لیے عذاب نہ بنے، یعنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. کیونکہ بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد بالکل خاندان بھی کٹ جاتے ہیں، سلام دعا بھی ختم ہو جاتی ہے، ایمانی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور عداوتیں اور الزام تراشی اور جھوٹ کے پلندے ایک دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں. یہ اسلامی رویہ نہیں ہے. بس ہو گیا سو ہو گیا. اگر کوئی پوچھے بھی کہ کیوں طلاق ہوئی، بس اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کے اذن سے نکاح ہوتا، اللہ کے اذن سے بس طلاق ہوگی، بس اس کے بعد کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب کیوں آپ گڑے مردے اکھاڑتے ہیں، کیوں آپ کسی کے ایپ کھولتے ہیں، کیوں آپ دلچسپی لیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کیا ریزن ہے؟ کیا آپ نے اس ڈیٹا کو کہیں استعمال کرنا ہے؟ آپ کسی ریسرچ پر ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں ایسی باتیں، اور کیوں کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کو بار بار امبیرس کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں؟ تو ایسے میں یہ ہے کہ انسان طلاق بھی دے تو آسان طریقے سے گڈ بائے کرے اور گفٹ دے کے اور اچھے طریقے سے رخصت کرے، اور ایک نارمل تعلقات جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح کے دونوں فیملیوں کے تعلقات ہونے چاہیے. یہی دین کا تقاضا ہے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں، کیونکہ آپ نے زیادہ نکاح کیے تھے اللہ کے اذن سے، حکم سے، بعض مصلحتوں کے تحت، جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر ادا کر کے بیوی حلال ہوتی ہے. اور وہ لونڈیاں بھی جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اس میں سے جو اللہ نے آپ پر بطور غنیمت لوٹایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کرے اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ کرے. یہ اجازت مومنوں کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے خاص ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے معاملے میں فرض کیا ہے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے کہ یہ ان احکامات میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے. جیسے بعض علماء کے نزدیک قیام اللیل، تہجد جو تھا وہ آپ پر فرض تھا، صدقہ لینا آپ پر حرام تھا. تو اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات ہیں آپ کی، اس میں باقاعدہ مضمون لکھے گئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور یہ ان میں سے ایک چیز ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زیادہ کا نکاح حلال کیا گیا. اور پھر اس پر تعداد کی پابندی نہیں رکھی گئی، لیکن پھر یہ کہ جب ازواج مطہرات نے آپ کو چن لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو روک دیا گیا کہ ان کے بعد اب آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں تک مہر کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو مہر ادا کیا. حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ کا مہر ان کی آزادی تھی، اور باقی سب کو نقد مہر دیا گیا. ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے دیا تھا. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جسے آپ چاہیں اپنے سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہو ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان کو دیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حلم والا ہے. یعنی بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں بھی آپ کو اختیار دیا گیا کہ جس کی باری چاہیں رکھیں، جس کی چاہیں موقوف کر دیں، یعنی جس سے آپ چاہیں تعلق قائم رکھیں اور جس سے چاہیں نہ کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کا حق دیا. اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں. یعنی جب ازواج مطہرات نے دنیا کی رونق اور زیب و زینت پر آپ کو ترجیح دی تو پھر اس کے بعد آپ کو دیگر نکاحوں سے منع کر دیا گیا. اس کے بعد دیگر عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند بھی آئے، سوائے ان کے جو آپ کی ملکیت میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، خصوصاً کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو آ جاؤ. پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. بے شک یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
ان سے کسی کا بھی نکاح جائز نہ رہا، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام گھر تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے رہے۔ اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ حیا اور اخلاق کی وجہ سے انہیں جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں پھر دعوت کے آداب بھی باقاعدہ بتا دیے گئے کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، کیوں پہلے کیوں نہ جا کر بیٹھو؟ وہ گھر والا پریشان ہوگا بھی کھانا پکاؤں، کچن کو دیکھو یہ تمہیں اٹینڈ کروں۔ مہمان کو چھوڑتا ہے تو وہ برا لگتا ہے، اور کچن کو چھوڑتا ہے تو وہ برا لگتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو، یعنی صرف ازواج مطہرات یا ان کے لیے حکم نہیں تھا، یا مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بلائے تو ٹائم پوچھے کس وقت آئے۔ نہیں وہ میں اصل میں یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا جا کے یہی نماز پڑھ لوں اور یہی تھوڑا سا آرام کر لوں جب تک آپ کا ٹائم ہو جائے گا۔ بھائی کیوں؟ آپ کسی اور کی سلیکشن کر لیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ اسی وقت پر جائیں جب آپ کو بلایا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ تو ہم سے بہت فرینک ہے، وہ نہیں مائنڈ کرتے، یہ سوچ کے وہ نہیں مائنڈ کرتے اور راہ جاتے دوسرے کے گھر گھس جاتے ہیں۔ تو اجازت کے بغیر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرا حکم کیا تھا کہ کھانا کھاتے ہی گھروں کو واپس چلے جاؤ، کیونکہ بعض لوگ جب ان کو کھانا مل جاتا ہے سارا دن تو کھایا کچھ نہیں ہوتا کہ آج دعوت کا کھانا کھانا ہے، لہٰذا جب اچھی طرح پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اٹھنے کو ان کا دل نہیں چاہتا، بھاری بھی ہو جاتے ہیں اور انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں۔ اب میٹھا آ رہا ہے، اب چائے آ رہی ہے، اب پان آ رہا ہے، اب تو ایسی صورت میں بہت سارا وقت جو ہے وہ اہل خانہ کا ضائع ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے مشکل کیا ہوتی ہے کہ اب انہوں نے کچن سمیٹنا بھی ہے، انہوں نے گھر کو نارمل روٹین پہ بھی لانا ہے اور صبح کام پہ بھی جانا ہے، یا بچوں نے بھی سونا ہے۔ تو ایسی صورت میں خاص طور پر رات کی اگر دعوت ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ اپنی نماز لیٹ کریں اور نہ دیگر لوگوں کی، کیونکہ بعض لوگ تو بہت لیٹ نائٹ تک پھر بیٹھے رہتے ہیں اور اس میں عشاء بھی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کسی کے گھر داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، بغیر اجازت کسی کے گھر میں مت جاؤ۔ اور پھر ایک اور خاص حکم یہاں ازواج مطہرات کو دیا گیا کہ اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ محرم مردوں کے سوا آپ کے گھر کوئی نہ آئے، اور جسے بھی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، خواہ کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہو یا کوئی بات یا دینی مسئلہ پوچھنے کی، یعنی ازواج مطہرات کے سامنے نہ آئے اور ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو۔ اور اس آیت کے اترتے ہی یہ حکم نافذ ہو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ ایسے ہوتے ہیں مسلم فرما بردار، حکم آ گیا ہے اب ایسے ہی کرنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ذرا ابھی سوچ لیں گے پھر دیکھیں گے کہ کب کریں گے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ اپنے مملوکوں کے۔ اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ پردے کے حکم کے بعد گھروں میں موجود رشتہ داروں یا آنے جانے والوں کے بارے میں اب احکامات دیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کو محرم رشتے کہا جاتا ہے، ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے اور منزلت کا بیان ہے جو آسمانوں میں آپ کو حاصل ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعریف کرتے ہیں فرشتوں میں، آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں۔ اس طرح اوپر نیچے عالم علوی میں اور عالم سفلی دونوں میں ہی آپ کی تعریف جاری ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مسنون الفاظ ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اور سلام کا طریقہ ہمیں نماز کے اندر سکھا دیا گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلموا کا جواب ہے۔
تو جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. لہذا کیا مشکل ہے کہ ہم کام کاج کرتے ہوئے درود شریف ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں. اور درود کی وجہ سے اگر ہم اور دعائیں نہ بھی مانگ سکیں تو بھی ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، کفایت کر جاتا ہے اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایذا دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو کون کچھ کر سکتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں دے سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تکلیف کس بات پر ہوتی ہے؟ جب ایک طرف ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی کے خلاف کام کرتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، یعنی زمانہ بڑا برا ہو گیا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کے رات دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا فلک گج رفتار اور اس طرح کے جملے شعر و شاعری میں آتے ہیں، تو یہ بھی نہیں بولنے چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اب دیکھیں جب سے سورج کو اللہ نے نکلنے کا حکم دیا، دن اور رات بن رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، ان کا کیا قصور ہے؟ غلطیاں تو انسان کر رہے ہیں، زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے جو ان سے سرزد ہوا، تو یقیناً انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کے علاوہ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی اذیت نہیں دینی چاہیے. کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں. ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جس سے دوسرا دکھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. اس میں دونوں چیزیں آتی، زبان ہاتھ سب آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے زبان سے کسی کو اذیت دینا جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. فرمایا جہنمی ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے لیکن زبان کی تیز ہے. ہم کہتے ہیں ہاں اس کی زبان ذرا ایسی ہے لیکن دل کی بہت اچھی. زبان تو دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زبان تو وہی بولتی ہے جو دل میں ہوتا ہے. اگر دل کا کوئی اچھا ہو تو کیسے بری بات زبان سے نکل سکتی ہے؟ یعنی اگر میرا دل کسی سے خوش ہے تو میں اس کے ساتھ برا رویہ تو نہیں اختیار کر سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. تو ایمان والوں کو اذیتیں دینے والوں کو قیامت کے دن اذیتیں دی جائیں گی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنوں کی عورتیں اس میں تمام مومن آ جاتے ہیں، ونساء المؤمنین تمام مسلمان خواتین آ جاتی ہیں اس میں. کیا کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ ان کا آؤٹ ڈور ڈریس جو ہے اسے دیکھ کے دور سے پہچان جائیں گی کہ مسلمان عورت ہے، تو وہ ستائی نہ جائیں گی. یعنی اس ماحول میں جہاں لوگ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے ان کی بے حجابی کی وجہ سے. اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ جلابیب کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے جس کا سنگولر جلباب ہے. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے. یعنی بعض اوقات ہم گھر کے کپڑے پہن کے نکل آتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا جسم تو ڈھکا ہوا ہے. قرآن میں مسلمان عورتوں کو جلباب یعنی گھر کے ڈریس کے اوپر ایک ایسا ڈریس پہننے کی ضرورت ہے جس سے اندر کا سارا ڈریس جو ہے وہ چھپ جائے، جسم بھی چھپ جائے اور زینت والے کپڑے بھی چھپ جائیں. اور یاد رکھیے کہ یہاں خمار کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، جلباب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور اہل لغت کہتے ہیں هو الرداء فوق الخمار، یہ خمار کے اوپر، یعنی جیسے آپ سکارف پہنتے ہیں نا نیچے جس سے بال وغیرہ باندھتے ہیں، اس کے اوپر ایک چیز پہننے کی ضرورت ہے کہ جس سے بال وغیرہ نظر بھی نہ آئے اور اس کے علاوہ یعنی پورے سینے کو بھی کور کرے اور نیچے تک آپ کے جائے. شروع میں تو ایسے سلائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سادے لوگ تھے، لیکن بعد میں
سہولت کے لیے اس کو بٹن وغیرہ لگا لیے، سی لیا اور لانگ ڈریس پہن لیا، اور اس کے اوپر پھر ایک اور چیز اوڑھی جس سے سینہ اور ساری چیزیں ڈھک جائیں۔ ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں یہ بڑی اوپر اوڑھنے والی چادر ہے، اور اس کا کچھ حصہ اوپر سے لٹکائیں بھی، اور اسی سے پھر نقاب کا حکم لیا جاتا ہے۔ اس طرح پہنے کہ اوپر سے بھی گھونگھٹ نکلا ہوا ہو اور نیچے سے بھی چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، تاکہ جب کمیونیکیشن مردوں کے ساتھ کریں تو ایک باحیا عورت کی طرح کریں۔ اور یہ امہات المومنین کے علاوہ باقی مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی، ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوتی تھی، جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کے چہرے کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح ام سلمہ کہتی ہیں جب عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا تو انصاری عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسے لگتا ان کے سروں پر کبے بیٹھے ہوئے ہوں، ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو اپنے سروں پر لینے لگ گئی تھی۔ یہی سے پھر وہ سیاہ بلیک ابایا کا سلسلہ چلا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کی ہمسائیگی میں کم ہی رہ سکیں گے۔ یعنی منافقین کی فحش عادات کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کو کس طرح تنگ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کی شامت آئے گی، لعنت کیے گئے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی اب ان کا پھر علاج بہت سخت طریقے سے ہوگا۔ ان لوگوں کے معاملے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ چہرے الٹ پلٹ، جیسے کباب تلا جاتا نا، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ جو سرداروں کی بڑوں کی اندھا دھند تقلید ہوتی ہے اور اندھا دھند کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل اور بغیر علم کے، یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں بڑا کہہ رہا تھا اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں۔ نہیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں اور کان دیے ہیں، وہ خود بھی حق کی تلاش کرے کہ اصل حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں، یعنی ایسے لوگ جو لیڈرشپ کے رول پر ہوں گے اور لوگوں کو صحیح بات بتانے کی بجائے غلط باتیں بتائیں گے اور وہ بھٹکائیں گے لوگوں کو۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ فتنہ اور بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ ہر طرح کے جو اسپیکرز ہیں اور ہر طرح کے اسکالرز ہیں، چاہے وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ان کی پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ، لہٰذا ہر چیز فارورڈ ہو رہی ہوتی ہے اور یہیں سے لوگ پھر بعض اوقات بھٹک بھی جاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، یعنی تم اپنے پیغمبر کو ایسے اذیت مت دینا، تکلیف نہ دینا۔ تو جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اسے اس سے بری کر دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت باعزت تھا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہ ہے اصل عزت کہ کسی کی قدر و عزت اور منزلت اللہ کے ہاں ہو۔ اس کی تمنا کرنی چاہیے، اس کی خواہش رکھنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، لباس کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، طور طریقوں، چال چلن اور کاموں کے ذریعے، تو اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے کہیں زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا، اور آپ دیکھیں کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کہا تم مذاق کرتے ہو، اور پھر سوال پہ سوال، اور پھر کہا اللہ سے دعا کرو، خود ہی پوچھ کے آؤ، پتہ کر کے دو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور پھر جب کہا اطاعت کرو سمعنا و عصینا،
اور پھر کتاب میں تبدیلی اور یعنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیغمبر کو اذیت دی. تو آج مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو. زومانی باتیں اور پھر بل پھیر دے کے ادھر ادھر کی، یعنی ہر معاملے میں انسان کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے اور جو دل میں ہو ایک دم منہ سے نکال کے دوسرے کے منہ پہ دے مارے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتادہ کہتے ہیں عدل پر مبنی بات ہو، حسن بصری کہتے ہیں سچی بات ہو، قولا سدیدہ، درست تیر کی طرح سیدھی. اور اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اللہ میں تجھ سے ہدایت اور صحیح سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. ایک اور دعا بھی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ. اور ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پر چلنے کو ذہن میں رکھے، بالکل سیدھا اسٹریٹ. اور سیدھا کرنے کی دعا کے وقت تیر کو سیدھا کرنے کی طرح اپنے مائنڈ میں ایک امیجنیشن بنائے. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ ہے اصل کامیابی. بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے. امانت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا. اس کے علاوہ اللہ نے بندے کو جو نعمت بھی دی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ امانت ہے، پاؤں امانت ہے. جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. یعنی ان چیزوں کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال ان کا نہیں کرنا چاہیے. انسان کی اپنی جان بھی امانت ہے، اسی لیے خودکشی سے منع کیا گیا. اللہ کی نافرمانیاں کر کے خود پہ ظلم کرنا یہ بھی درست نہیں. تو بہرحال مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جنہیں ہر حال میں ماننا ہی ہے، اور جو شخص مانے گا، پسندیدہ امور کو اختیار کرے گا، اس کے لیے جنت ہے. تو اصل میں یہ ذمہ داری ساری مخلوق پہ پیش کی گئی کہ کون اللہ کی اطاعت اپنی مرضی سے کرے گا تو اطاعت کرنے پر اسے جنت ملے، اور جو نہیں کرے گا پھر اپنی چوائس سے اس کے لیے جہنم ہے. تو یہ پیشکش آسمانوں زمینوں پہاڑوں کو کی گئی، وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے. کیوں ڈر گئے؟ کہ اگر نہ پوری کر سکے تو جہنم میں نہ جائیں. لیکن جب انسان کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان زمین اور باقی چیزیں جو ہیں بظاہر بے جان لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک شعور ہے. یہ چیزیں شعور بھی رکھتی ہیں تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربان ہو جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے.